السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، اللهم فقهنا في الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ افک کے حوالے سے ہی آیات آگے تسلسل میں بیان کی جاتی ہیں، اور آیت نمبر 19 میں سورۃ النور کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین یحبون، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، کہ پھیلے بے حیائی، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ کو سب پتا ہے کہ یہ لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ ان بے حیائی کی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے رہیں، اور لوگوں کو اللہ سے اور اس کے احکامات سے دور لے کے جاتے رہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ لگے کہ ایسے بھی گناہ کیا جا سکتا ہے، ایسے بھی گناہ کیا جا سکتا ہے، اور اس چیز میں ہی لوگ دور تک بہکے جائیں، اور بے حیائی اتنی عام کر دی جائے کہ وہ لوگوں کے نفس پہ آسان ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کیسے یوز ٹو کیا جاتا ہے چیزوں کے ساتھ لوگوں کو۔ آپ اگر فاحشہ کی طرف دیکھیں کہ یہ کیسی بے حیائی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں بات آتی ہے کہ فاحشہ اس بے حیائی کو کہتے ہیں جس کا اثر دوسروں پر پڑے، اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا تشیع۔ تشیع، شین یا عین اس کا روٹ ہے، اور یہ لفظ اشیاؤن سے ہے، اور یہ منتشر اور ہونے کے معنوں میں بھی ہے، اور تقویت دینے یعنی طاقت دینے کے معنوں میں بھی ہے۔ اشیاتن وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے انسان قوت حاصل کرتا ہے، جو اس کے ارد گرد پھیلے رہتے ہیں۔ اسی لفظ سے بہادر کو مشیون بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اگر اس کا اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ سمجھیں تو ہم نے کہا کہ بے حیائی پھیلے۔ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو بے حیائی کے پھیلنے کے لیے استعمال کیا ہے، تو وہی منتشر ہونے کے معنوں میں بیسیکلی یہ لفظ نشر ہونے کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ عام طور پر دنیا میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ یہ والی بات کی تو یہ ہم نے دراصل اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے کی ہے، لوگوں کو پتا چلے کہ یہ بھی ہو رہا ہے، دیکھا یہ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین کہتا ہے کہ ایسی باتوں کو نشر نہیں کرنا۔ اب اس پر الزام لگایا جاتا ہے، ہمارے ایسٹرن میڈیا پہ یا جہاں پہ بھی آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں یہ جی معاملات کو اور غلط باتوں کو اور ایسی چیزوں کو انڈر دا کارپیٹ کر دیتے ہیں۔ اب آپ کچھ سال پہلے تک اگر آپ نے میڈیا کا جائزہ لیں تو ہمارے ہاں زیادہ یہ واقعات ٹی وی پہ نہیں آیا کرتے تھے، ہمارے بچپن میں خاص طور پہ ہم نہیں دیکھتے تھے کہ ایسی نیوز وغیرہ جو ہے وہ ٹی وی پہ اوپنلی دی جاتی ہو۔ لیکن اب ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ بھی پیش آ رہا ہے، کرائم ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، زنا کے واقعات بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ٹی وی پر اویئرنیس کے نام پہ اتنا نشر کر دی گئی ہے یہ چیز کہ لوگوں کے نفس پہ عام ہو گئی ہے۔ اب کسی انسان نے اس پہ توجہ نہیں بھی دینی نا، وہ بھی دے گا، اور اسے لگے گا ساری دنیا یہ کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا آپ اپنے نفس کو کسی چیز پر لگائیں تو وہ اسی طرف لگ جاتا ہے۔ آپ اسے خیر پہ لگائیں نا، وہ خیر پہ لگے گا، آپ اسے شر پہ لگائیں وہ شر پہ لگے گا۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ تو آپ جب قرآن پڑھتے ہیں آپ کو لگتا ہے ساری دنیا قرآن پڑھ رہی ہے، آپ جب ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں آپ کو لگتا ہے ساری دنیا ٹی وی دیکھ رہی ہے۔ آپ جس قسم کے سرکل کے لوگوں میں رہتے ہیں، یعنی اس کو آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے سمجھیں، آپ اپنی مینٹیلٹی کے مطابق اور اپنی ذہانت اور اپنی چوائس کے مطابق آپ اپنے گروپس کو جوائن کرتے ہیں، اور آپ فیس بک کے پیجز کو، انسٹا کے پیجز کو، وٹ ایور جو بھی آپ جگہوں پہ جا رہے ہیں، جس بھی جگہ جو بھی آپ جوائن کر رہے ہیں، وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کرتے ہیں، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ باقی کی پوری دنیا بھی یہی کر رہی ہے۔ تو جب فاحشہ نشر ہو جائے گی نا تو ایسا لگے گا کہ جیسے ساری دنیا گند کر رہی ہے، ساری دنیا بے حیائی میں ہے، ساری دنیا ایسے ہی کاموں میں ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ قرآن جب ہم پڑھاتے ہیں تو لوگ ہم سے ڈسکس کرتے ہیں اپنے دل کی باتیں، اور اکثر خواتین یہ بتاتی ہیں کہ ان کے
جو ہسبینڈس ہیں ان کے پاس اول تو ان کی بات کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، یا تو وہ موبائل پہ ہیں مکمل طور پہ، زیادہ تر کی 90 to 95% یہی آ رہی ہے کہ بات کہ وہ مکمل طور پہ جو مرد حضرات ہیں وہ گھر پہ ہوتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے۔ پھر بہت سے لوگ، میں اگر کسی دوسرے کی بات نہ بھی کروں، میں صرف اپنی بات کروں، تو مجھ سے آج تک کئی خواتین نے یہ شکایت کی ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ ایسی غیر اخلاقی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ انہیں میری ضرورت تک محسوس نہیں ہوتی۔ تو آپ سوچیں ہم معاشرے کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ جب ہم نے اس فاحشہ کو اتنا عام کر دیا کہ آپ کو لگ رہا ہے ہر دوسرے بندے کا ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے، ہر دوسرے بندہ جو ہے وہ یہی کام کر رہا ہے، اور کوئی ٹھیک ہے ہی نہیں۔ جو لڑکیاں ہیں وہ بھی، ان کا بھی یہی ہے، اور ایک اسکول کالجز کے لیول پہ بھی آپ دیکھیں کہ فاحشہ اتنی عام ہو چکی ہے کہ اسکول کالجز کے لیول پر بھی بچے جو ہیں ان کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے کہ وہ بڑا اوپنلی یہ بات کرتے ہیں کہ بوائے فرینڈ ہے اور گرل فرینڈ ہے، اور اس کلچر کو اتنا فروغ دے دیا گیا ہے کہ جس کی انتہا ہی نہیں۔ اور رہی صحیح کسر یہ جو سیکولرزم اور مغربیت کے پیش کردہ اور ہمارے ملک پہ ٹھونسے ہوئے قانونوں نے پوری کر دی ہے، جہاں پر ہم ایک چھوٹی عمر میں یا ایک مناسب عمر میں، یا اگر کسی کا دل بھی ہے شادی کرنے کا، تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ایک سرٹن ایج ہے جس میں شادی ہوگی، اس سے پہلے آپ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بن جائیں لیکن شادی نہیں کر سکتے آپ۔ تو یہ تشیع الفاحشہ میں آتا ہے، یہ نشر ہو گئی ہے فاحشہ، بے حیائی ہے یہ۔ اور مزید آپ اپنے گھروں کو دیکھیں کہ پہلے کچھ سال پہلے تک بھی چیزیں چینج ہونا شروع ہو گئی تھی، لیکن اب جس یعنی آپ شادیوں کو بھی دیکھیں اور آپ گھروں کی تقریبات کو دیکھیں تو جس حد تک مخلوط، یعنی مردوں اور عورتوں کا ایک ہی جگہ پر ایک ہی دعوت کے اندر کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا تیار ہو کر پھرنا، یہ سب جتنا اب ہو رہا ہے اتنا کبھی نہیں ہوا، اور شادیوں کے فنکشنز اتنے لمبے چلے گئے ہیں اور آئیڈلائز کیا جا رہا ہے ان ساری چیزوں کو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب فاحشہ ہے۔ یہ جو آپ ایک دن کے لیے اپنے بے برکتی کر رہے ہیں، اپنے رشتوں میں، اپنی شادیوں میں، اپنی معاملات میں، تو پھر اس کے بعد آپ اللہ سے کیسے کہیں گے کہ اللہ میری زندگی میں برکت ڈالے، میری اولاد میں برکت ڈالے، میرے بچوں کو میرا فرما بردار بنائے؟ اور یہ ساری چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں جب انسان نے خود ہی نشر کر دی فاحشہ؟ اور فاحشہ کیا بتایا؟ ایک ایسی برائی جس کا اثر دوسرے پہ پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب۔ علیم ایک ایسا عذاب ہوتا ہے جو کنٹینیوس ہوتا ہے، یعنی اس میں تسلسل ہوتا ہے، مستقل رہتا ہے وہ، اس عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اور ایسا عذاب اللہ کب دے گا ان کو؟ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ تو جب کبھی ہم نے کہا نا کہ یہ کہاں سے آیا، یہ مسئلہ کہاں سے آیا، یہ جو بے چینی ہے، یہ جو اطمینان کی کیفیت نہیں ہے، یہ جو میرے ارد گرد رزق کی کمی ہے۔ رزق صرف مال نہیں ہوتا، رزق آپ کی اولاد بھی ہوتی ہے، رزق آپ کا آپ کی صحت بھی ہوتی ہے، آپ کا علم بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایک، اور دل کا سکون سب سے بڑا رزق ہوتا ہے۔ تو پھر آپ خود سوچیں کہ جب یہ سب کچھ نہیں ہے تو یہ وجہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ ناراض ہے۔ دنیا میں انسان ایک مسلسل بے سکونی کی کیفیت میں رہتا ہے، اور آخرت میں تو پھر اس کو اس سے تمام جو اس نے فاحشہ نشر کی تھی اس کا اجر ملے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ کیونکہ جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، آپ ایک نیکی کو رائج کرتے ہیں، اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک گناہ کے سٹارٹر بن جائیں، آپ ایک گناہ کو کریں، ٹھیک ہے؟ جیسے قابیل نے قتل کیا تو اس نے، اور جو بھی قتل کرتا ہے اس کے بعد حدیث کے مطابق اس کو اس کا گناہ ملتا ہے۔ تو اس نے ایک ایسا جرم ایجاد کیا جو کہ جرم کبھی ہوا نہیں۔ جیسے قوم لوط نے جو جرم کیا وہ جرم ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، تو اب جو بھی کرتا ہے ان کو اس کا گناہ ملتا ہے۔ سو بہرحال جو بھی آپ نیا سٹارٹ کریں گے گناہ، اور لوگوں کو کر کے دکھائیں گے، نشر کر کے دکھائیں گے، تو وہ بہت بڑا عذاب بننے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سو اس بات کو ذہن ہے کہ اللہ بہت زیادہ جانتا ہے، اور
ہم انسان نہیں جانتے، تو ہر انسان نے اپنی اپنی نیت کا خود جائزہ لینا ہے، اور کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ بہت شفقت والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو یہاں بات دراصل یہ ہے کہ انسان اپنا قبلہ درست رکھے، اللہ کی طرف، اللہ کے فضل کی طرف دیکھے، اور اس کی رحمت کا طلبگار رہے، اور اس کے بہت رؤوف اور رحیم ہونے کو ذہن میں رکھے، اور اپنے آپ کو ان گناہوں کی دلدلوں سے نکالے۔ دیکھیے حدیث ہے نا کہ بہت وہ انسان کے لیے سب سے بہترین ہجرت کیا ہے کہ وہ برائی سے، گناہ سے نیکی کی طرف آ جائے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی۔ تتبعوا، تب تابعین اس کا روٹ ہے، اور اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، اطاعت کرنا، اور اتباع کرنا، یہ اردو میں بھی یوز ہوتا ہے۔ انگلش میں ہم اسے اس طرح کریں گے جیسے فالوئنگ دا فٹ اسٹیپس، یعنی شیطان آگے چل رہا ہے اور آپ اس کے قدموں کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو خطوات شیطان کی پیروی نہیں کرنی، یعنی جو شیطان کہے جا رہا ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس نے جہاں لگا دیا وہیں لگے جا رہے ہیں۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تو جو کوئی پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو بے شک وہ حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور برائی کا۔ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ شیطان نے صرف برائی کا حکم دینا ہے، بے حیائی کا حکم دینا ہے، کیونکہ سب سے پہلی جو بے حیائی، کیونکہ آپ دیکھیے نا اس نے جو آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا، سب سے پہلا کیا کیا تھا؟ ان کو مجبور کیا کہ وہ درخت کے پھل کھائیں، اور اس کے بعد وہ بے لباس ہو گئے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ اسی طرح وہ لوگوں کو بھی یقین دلاتا ہے کہ ماڈرنزم کے نام پر سب سے پہلے اپنے کپڑے کم کر دو۔ ان کو لگتا ہے کہ سب سے پہلے جو ماڈرن لوگ ہوتے ہیں نا وہ کم سے کم کپڑے پہنتے ہیں، یا وہ ایسے کپڑے پہنتے ہیں جن میں وہ نمایاں ہوں، پتہ لگے وہ جی کتنے خوبصورت ہیں۔ حالانکہ دور جاہلیت کی عورتیں مردوں کے درمیان سے اس طرح سے گزرتی تھیں کہ ان کی تمام زینت نمایاں ہوتی تھی۔ تو آج اگر کوئی عورت ایسے گزرتی ہے مردوں کے درمیان میں، تو یقین جانیے اس نے کوئی نیا کام نہیں کیا۔ سب سے لیٹسٹ، سب سے ماڈرن ریلیجن اسلام ہے جس نے عورت کو ڈھکا۔ تو ماڈرنزم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک موڈسٹ طریقے سے کور کریں، اور صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر آپ سارے ریلیجنس کا آپ دیکھیں نا، تو یہ ارلی 90s میں آپ جہاں بھی آپ کو کہیں کوئی ویڈیو وغیرہ ملتی ہے تو آپ اس کو لازمی چیک کریں، خواتین کورڈ ہوتی تھی۔ یہ جو سارا تماشا لگا ہے نا بے حیائی کا اور اپنے کپڑے کم کرنے کا، یہ ابھی آیا ہے۔ اور اس کو کرسچینٹی میں بھی جو لوگ اوریجنل دین پہ ہیں نا، جیوز میں، کرسچنز میں، وہ لوگ بھی اس کو کوئی پسند نہیں کرتے۔ ایون جیوز کے بارے میں پڑھ رہی تھی کچھ دنوں پہلے، تو میں نے ایک رپورٹ دیکھی کہ ان کا تو ایک فرقہ ایسا ہے جو مسلمانوں سے زیادہ اپنے آپ کو کور کیے ہوتا ہے۔ وہ جو ٹوپی برقع ہوتا ہے نا، اس ٹائپ کا کچھ ایک برقع ہے ان کا، اس میں بالکل ذرا ذرا آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ ان کا ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اس طرح سے کور رکھتا۔ تو وہ جیوز ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ سو بات یہ ہے کہ دین کی جو تعلیمات ہے نا، وہ بے حیائی کسی دین میں نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ لیکن شریعت اب وہ ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، کیونکہ تمام پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اور اب جو قرآن پاک ہے اس کے مطابق آپ نے زندگی گزار دی ہیں۔ اور اس میں کیا کہا گیا ہے وہ ہم سورہ نور میں پڑھ رہے ہیں کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، وہ انہی تمام باتوں کی طرف لے کے جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، ما زکا نہ پاک ہوتا، منکم تم میں سے، من احد ابدا کوئی ایک بھی، کبھی بھی۔ مطلب یہ مت سمجھیں کہ یہ جو میں اتنی پاک ہوں، میں بہت نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، عبادت گزار ہوں، تو میں بہت کمال کی بندی ہوں یا بندہ ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نہ چاہے نا تو ایک منٹ نہیں لگتا انسان کا دماغ خراب ہونے میں، ایک منٹ نہیں لگتا انسان کے ہاتھوں کوئی غلطی سرزد ہونے میں۔
سورہ کہف میں آپ نے ذوالقرنین کا واقعہ پڑھا ہوگا۔ اس میں آپ کو یاد ہے کہ ذوالقرنین نے اتنے بڑے-بڑے کام کیے نیکی کے، اور اس کے بعد کیا کہا؟ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ میں تو بہت پاورفل بادشاہ ہوں، فرعون نے بھی تو کہا تھا نا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جو کچھ بھی ہے اللہ کی عطا ہے۔ تو اس کو ہمیشہ اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ وہ پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے ایسی آیات پر کہ اللہ ہمیں پاک کر دے۔ واللہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ خوب خوب سننے والا ہے۔ وہ تمام دعائیں جو ہم اس سے مانگتے ہیں، وہ تمام تکلیفیں جو ہم اس سے شیئر کرتے ہیں، اور خوب خوب جاننے والا ہے کہ جو بھی ہم پہ گزر رہا ہے یا جس سے بھی ہم گزر رہے ہیں وہ سب جانتا ہے، اور ہم اسی سے مدد طلب کریں گے۔ ولا یعتل، اور نہ قسم کھائیں، اولو الفضل، فضل والے، منکم تم میں سے، والسعتی، اور وسعت والے، ان تؤتوا، کہ وہ نہ دیں گے، اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور مہاجرین کو اللہ کے راستے میں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ معاف کر دیں اور چاہیے کہ درگزر کریں۔ اب یہ کیا واقعہ ہے؟ دراصل آپ کو پہلے ذکر کیا تھا کہ مصطح بن اساسہ، ان کی جو والدہ تھیں حضرت ابو بکر کی خالہ تھیں، اور قریبی رشتہ دار تھے یہ، اور جب حضرت عائشہ کے معاملے میں اس طریقے سے ان کی طرف سے ایک ایسا رویہ دیکھا گیا جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں آیا، اور وہ بہت دکھی ہوئے اس بات پر کہ میں ان کی اتنی مدد کرتا ہوں، اس کے باوجود انہوں نے میری بیٹی پر ایسا الزام لگایا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دل میں قسم کھا لی کہ میں آئندہ سے اس کی مدد نہیں کروں گا۔ آپ اس پوری فیملی کو مالی طور پہ سپورٹ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ممانعت کر دی کہ جو تم میں سے وسعت والے ہیں، یہ حضرت ابوبکر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا فضل ہے ان پر اور یہ وسعت والے ہیں، تو یہ نہ ایسی قسمیں کھائیں کہ یہ اللہ کے راستے میں اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیں گے۔ قربا کا لفظ آیا ہے اس کے لیے، قاف را با اس کا روٹ ہے، اور یہ لفظ قریب، کسی کے قریب جانے، قرب جو ہے کسی کے قریب جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قربا قریبی رشتہ دار کو کہتے ہیں۔ اور والمساکین، یہ سین کاف نون سے سکنا کا مطلب ہوتا ہے حرکت کے بعد ٹھہر جانا، سکونت اختیار کرنا۔ پھر اسی طرح یہ لفظ مسکین استعمال ہونے لگا ایسے بندے کے لیے جو کہ کوئی نادار ہو اور ایسی وسعت نہ رکھتا ہو مال میں کہ اپنی جگہ سے کوئی ٹریولنگ کرے یا گھومے پھرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو۔ کیوں درگزر کرنا ہے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا نہیں تم پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر یہ فعیل کے وزن پہ سپرلیٹو ڈگری ہے، رحیم، اور اس میں بہت زیادہ رحم کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو انسان بھی تو بہت سی غلطیاں کرتا ہے، بہت سی خطائیں کرتا ہے، اور اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ بندوں کو معاف کر دے، ان کو بھی معاف کر دے جنہوں نے ان کے ساتھ برا کیا ہے، اور ان کو تو بالکل ہی بخش دے جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور آپ بلا وجہ ان کے بارے میں باتیں کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات ہمیں ہر وقت یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی مخلوق کے عیب گنے جائیں، انہیں ڈسکس کیا جائے، اور اس کی مخلوق پر رحم نہ کیا جائے اور اچھا سلوک نہ کیا جائے۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ اگلا بندہ ہمارے ٹکر کا ہے، ہم نے کیوں رحم کرنا ہے اس پہ، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ایک جملہ کسی کا دل توڑ دیتا ہے، کسی کو ساری زندگی کا ٹراما دے جاتا ہے۔ تو کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ وہ آپ اس کی وجہ بن جائے؟ تو اس لیے کوشش کریں کہ بات محبت سے کریں، بات اچھائی کی کریں، بات دعا کی کریں۔ ان الذین یرمون المحصنات، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن
الغافلات المؤمنات، بے خبر بھولی بھالی مومن عورتوں پر، لوئنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ لعنت کیے گئے ہیں دنیا میں اور آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ تو اسے حضرت عائشہ کے کانٹیکسٹ میں بھی سمجھیں اور اسے عام دنیا کے کانٹیکسٹ میں بھی سمجھیں کہ اکثر تو جن پہ تہمت لگ رہی ہوتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا نام لیا جا رہا اور ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، بس ایسے ہی بلا وجہ جو جہاں بیٹھا ہے وہ کچھ نہ کچھ دوسرے کے بارے میں کہے جا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم کہا ہے اللہ نے اسے۔ یوم تشہد علیہم، جس دن گواہی دیں گی ان پر، السنتہم، ان کی زبانیں، یا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ، و ارجلہم، اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، اس کی وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے۔ اب انسان کسی دوسرے کو تو کہہ سکتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا، اپنے باڈی پارٹس کو کیسے کہے گا؟ تو آپ خود سوچیں کہ وہ منظر ذہن میں لے کر آئیں کہ جہاں انسان کی زبان بند کر دی جائے گی اور اس کے اعضاء گواہی دیں گے، تو وہاں انسان کیسے جھٹلائے گا کہ میں نے یہ نہیں کیا؟ بعض اوقات آپ کس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ بات کی تھی میرے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو نہیں کی، تو آپ کو یقین کرنا پڑتا ہے بیکاز یو ڈو ناٹ ہیو اینی ادر چوائس۔ آپ کو بات جو اس نے کہہ دیا وہ ماننی پڑے گی، لیکن یہاں بات بڑی عجیب آ گئی، یہاں منہ تو بند ہے، باڈی پارٹس بول رہے ہیں اور وہ سچ بولیں گے کیونکہ آج یہ باڈی پارٹس ہماری اطاعت میں ہیں، اس دن یہ اللہ کی اطاعت میں ہوں گے، اللہ نے ان کو بنایا، یہ اللہ کو سچ بتائیں گے، اور سچ اللہ کو تو پتہ ہے، یہ صرف حجت تمام کی جائے گی کہ بول کے بتائیں گے تو انسان ان کو پھر ڈینائی نہیں کر سکے گا، وہ اس کو منع نہیں کر سکے گا، تو پھر سب بتا دیا جائے گا جو کچھ انسان عمل کرتا رہا ہے۔ یہاں پہ جو لفظ ہے ارجلہم، اس میں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ را جیم لام سے ہے، تو اگر یہ زبر کی حرکت کے ساتھ رجل ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں آدمی، اور اس کی جمع رجال آتی ہے، اور اگر یہ رجلن ہو تو اس کا مطلب پیر ہوتا ہے، پاؤں، اور اس کی جمع ارجل آتی ہے، ارجلن ارجلہم، ہم وضو کی آیات میں بھی پیچھے دیکھ چکے ہیں اس کو۔ یومئذ یوفیہم اللہ، اس دن پورا پورا دے دے گا انہیں اللہ، دینہم الحق، بدلہ ان کا درست، وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے، ان اللہ هو الحق المبین، بے شک وہ اللہ وہی حق ہے ظاہر کرنے والا ہے۔ تو یہاں یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر ہر عمل کا اس کی نیت کے مطابق جیسے وہ کی گیا، اور اللہ سب جانتا ہے اور حق ہے، سچا اور ظاہر کرنے والا ہے، اس دن کسی کی کوئی چیز چھپائی نہیں جائے گی۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں ہیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد ہیں خبیث عورتوں کے لیے۔ والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں ہیں پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد ہیں پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اولئک مبرعون مما یقولون، یہی لوگ مبرع ہیں، پاک ہیں اس سے جو وہ یہ کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور رزق ہے عزت والا، یعنی ان کا دامن ان باتوں سے پاک ہے جو یہ تہمت لگانے والے بول رہے ہیں، ان کے لیے بخشش بھی ہے، عزت کی روزی بھی ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ ہمیشہ آپ نے جب اس کی تفسیر پڑھی ہوگی تو آپ کو شادی کے معاملات میں پڑھائی گئی ہوگی، یا لوگوں نے یہی ذکر کیا ہوگا کہ اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں ہیں، برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہیں، اور اسی طرح وائس ورسا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ بڑی وسعت کے معنی رکھتی ہے آیت۔ عام زندگی میں آپ جن سے بھی ملتے ہیں نا، جیسے آپ خود ہوتے ہیں ویسے ہی لوگ آپ کو عطا کر دیے جاتے ہیں، جیسی باتیں آپ کرتے ہیں ویسے ہی آپ کو باتیں کرنے والے ملیں گے، آپ بےہودہ بولتے ہیں آپ کو بےہودہ لوگ ملیں گے، اور ایسے ہی لوگوں کی کمپنی پسند آئے گی، اتفاق سے آپ کے ارد گرد جو ہے نا ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ انگلش کا ایک محاورہ ہے نا، برڈس آف فیدر فلوک ٹوگیدر، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک جیسی فطرت والے انسان ایک جگہ پہ ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں بہن بھائی ماں باپ، ان لوگوں کا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے لیے چنا ہے، یہ بہت اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کی آزمائش بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دوست
دوست ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو آپ کو آپ اس آیت کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھیں کہ یہ آپ کو ایسے ملتے ہیں۔ حدیث بھی ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے دوست اچھے ہیں، ملنسار ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے، پازیٹیو ہیں، تو آپ پازیٹیو ہیں۔ اگر آپ کے دوست نیگیٹو ہیں یا دوست ہی نہیں ہیں، تو پھر یعنی آپ نیگیٹو ہیں۔ تو اپنے آپ کو اس بات کا یقین دلائیں کہ میں نے اپنی ذات پہ کام کرنا ہے، دوسرے کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں نا، ہم سوچتے رہتے ہیں ہاں وہ میری فلانی چاچی میں، مامی میں، جٹھانی میں، دیورانی میں فلانی بات ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا زندگی گزارنے کا۔ آیات آپ کے لیے ہیں، آپ نے پڑھی ہیں، انہوں نے نہیں پڑھی جن کو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ آیت اپنے اوپر اپلائی کریں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک اور پاکیزہ لوگوں میں شامل کرے، اور برے لوگوں اور ان کے شر سے دور رکھے، اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو بہت پازیٹیو بنانا ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔